بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پھر واپس بلبیس چلتے ہیں، جہاں شہر کے اندر اور باہر لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور شدید زخمی بے ہوش پڑے تھے، اور جو ہوش میں تھے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے تھے کہ عافیت کے کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ مسلمان خواتین زخمیوں کو پانی پلا پلا کر اٹھا رہی تھیں۔ زمین کا وسیع و عریض خطہ خون سے سیراب ہوا جا رہا تھا۔ یہیں سے اطربون کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ اس کی لاش مقوقس کو بھجوا کر شارینہ اور عینی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حدید، فہد اور مسعود وہاں سے چلے گئے تھے۔ بہت سی مسلمان خواتین زخمیوں کو اٹھا رہی تھیں اور انہیں مرہم پٹی کے لیے لے جا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ مجاہدین بھی تھے جو ان زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لے جا رہے تھے، جو بے ہوش تھے یا کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھے۔ کسی بھی خاتون کے چہرے پر ایسا نقاب نہیں تھا کہ وہ پہچانی نہ جا سکتی، لیکن ایک خاتون نے اپنا چہرہ اس طرح نقاب میں چھپا رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ زخمیوں اور لاشوں کو دیکھتی چلی جا رہی تھی اور اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہاں مجاہدین بھی اور ان کی خواتین بھی اتنی مصروف تھیں کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ زخمیوں کو اٹھانے کی جلدی اس لیے تھی کہ کوئی زخمی خون زیادہ بہہ جانے سے شہید نہ ہو جائے۔ شارینہ اور عینی مل کر ایک زخمی کو اٹھا رہی تھی۔ زخمی مجاہد اٹھا اور دونوں لڑکیاں اسے سہارا دے کر لے جانے لگیں تو زخمی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ وہ خود اپنے سہارے پیچھے چلا جائے گا۔ شارینہ نے دیکھا کہ اس زخمی سے اچھی طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ شارینہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے آپ پر جبر نہ کرے اور اس کا سہارا لے لے۔ عینی بھی زخمی کے دوسرے پہلو کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا ایک بازو زخمی کی کمر میں ڈال دیا۔ نہ میری بہنوں، مجاہد نے شارینہ اور عینی سے الگ ہو کر اور مسکرا کر کہا، ہمیں سہاروں کا عادی نہ بناؤ۔ ہم سہاروں کے بل پر چلنے پھرنے لگے تو پھر مصر کون فتح کرے گا؟ تم جاؤ اور بے ہوش پڑے ہوئے زخمیوں کو اٹھاؤ، مجھے اللہ کا سہارا بہت ہے۔ زخمی چلا گیا۔ شارینہ اور عینی دوسرے زخمیوں کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ زخمیوں کی کربناک آوازوں اور زخمی گھوڑوں کے بھاگنے دوڑنے کے دھماکوں اور میدان جنگ کی دیگر آوازوں اور آہٹوں میں شارینہ کو یوں لگا جیسے اسے کسی عورت نے پکارا ہو۔ شارینہ نے رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے ایک خاتون نظر آئی جس نے چہرہ نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا اور صرف آنکھیں ننگی تھیں۔ شارینہ، اس لڑکی نے قریب آ کر کہا، تمہیں پہچاننے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ کیا تم شارینہ نہیں ہو؟ ہاں، میں شارینہ ہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ کہ میں بھی دیکھ سکوں تم کون ہو۔ تم نے میری زبان میں بات کی ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ نہیں، اس لڑکی نے کہا، میں اربیلا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھول نہیں سکتی۔ اوہ اربیلا! شارینہ نے اربیلا کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑی تیزی سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ جلدی بولو، تمہارا یہاں اکیلے پھرتے رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ بدکار اطربون مجھے ساتھ لے آیا تھا، اربیلا نے کہا۔ سنا ہے وہ مارا گیا ہے۔ اس خبر سے میں بہت خوش ہوں۔ یہاں ایک فوجی افسر روباش کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اطربون کی کہیں لاش نظر آئے تو مجھے یقین ہو جائے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کی لاش کے منہ پر تھوکوں گی۔ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اسے اطربون اپنے ساتھ داشتہ بنا کر لایا تھا۔ وہ ایک جوان سال فوجی افسر روباش کو دل و جان سے چاہتی تھی اور روباش اس پر فدا ہوا جاتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی اور ہو بھی جاتی، لیکن اربیلا پر اطربون کی نظر پڑ گئی اور اس نے اپنے ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے اربیلا کو داشتہ بنا لیا اور اس کے ماں باپ کو کچھ نقد معاوضہ دے کر اور ساتھ ہی بہت برے نتائج کی دھمکیاں دے کر ان پر دہشت بھی طاری کر دی۔ اربیلا کے ماں باپ بہت ہی دہشت زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ ہرقل کی بنائی ہوئی عیسائیت کو نہیں مانتے تھے اور قبطی عیسائی تھے۔ انہوں نے قبطی عیسائیوں کو قتل ہوتے یا زیر عتاب آتے دیکھا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر چپ ہو رہے۔ یہ 5-6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ اربیلا اطربون کی قید میں بہت روئی، چیخی، مگر اطربون نے اس پر تشدد کر کے اپنے قبضے میں ہی رکھا۔ پھر بھی اربیلا 2-3 مرتبہ اپنے محبوب روباش سے ملی۔ ایک بار اطربون کو پتہ چل گیا تو اس نے اربیلا کو مارا پیٹا۔
اور وہ روباش کے خلاف بھی کارروائی کی۔ روباش چونکہ فوجی افسر تھا اور اس کا کوئی دور کا تعلق شاہی خاندان سے بھی بنتا تھا، اس لیے اطربون اس کے خلاف کوئی سنگین یا شدید کارروائی نہ کر سکا، لیکن اسے معاف کرنے پر بھی راضی نہ ہوا۔ اس وقت روباش سکندریہ میں تھا۔ اطربون نے روباش کو سکندریہ سے بلا کر ان فوجی دستوں میں شامل کر دیا جو فرما اور بلبیس کے قلعوں میں تھے۔ یہ اس توقع پر کیا کہ روباش لڑائی میں مارا جائے گا۔ اب اطربون 12,000 فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آیا تو اربیلا کو بھی ساتھ لے آیا۔ اربیلا کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ مسلمان تو اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن رومی فوج کے افسر داشتاؤں کو محاذ پر لے جاتے تھے۔ اطربون تو عورت کا دل دادا تھا۔ اربیلا کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ روباش بلبیس کے قلعے میں ہے۔ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اطربون کی دوسری داشتہ اس کا ساتھ دیتی تو شاید دونوں مل کر اطربون کو زہر پلا دیتی یا کسی طرح اسے قتل کر دیتی، لیکن دوسری داشتہ بہت خوش تھی کہ وہ اتنے بڑے جرنیل کی داشتہ ہے۔ اربیلا یہی کر سکتی تھی کہ اطربون کے مارے جانے کی دعائیں کرتی، جو وہ کرتی ہی رہتی تھی۔ آخر اس کے کانوں میں بلبیس کے آخری معرکے کے دوران یہ آواز پڑی کہ اطربون مارا گیا ہے۔ رومی فوج کی خیمہ گاہ بلبیس کے میدان جنگ سے 2-3 میل دور تھی۔ وہاں جو رومی ملازمین وغیرہ تھے وہ سب وہیں سے بھاگ گئے۔ اطربون کی دوسری داشتہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اربیلا اطربون کے خیمے میں ہی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہے کہ اطربون مارا گیا ہے۔ بہت دیر بعد وہ خیمے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اتنی بڑی خیمہ گاہ میں اکیلی ہے۔ وہاں کوئی گھوڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر سوار ہو کر بھاگ جاتی۔ اس نے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کیا بھی نہیں تھا۔ اطربون کی موت سے بے خبر بلبیس کی طرف چل پڑی۔ وہ روباش کی تلاش میں جا رہی تھی۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتی پھر رہی تھی کہ اسے شارینہ نظر آ گئی۔ شارینہ جب اپنی ماں کے ساتھ ہرقل کے محل میں رہتی تھی، اس وقت اربیلا شارینہ کے پاس آتی اور کچھ دیر دونوں لڑکیاں ہنستی کھیلتی رہتی تھیں۔ اندازہ کرو شارینہ، اربیلا نے کہا، میری محبت دیکھو۔ میں نے روباش کی تلاش میں یہ بھی نہ سوچا کہ مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو میرے ساتھ کیسا برا سلوک ہوگا۔ نہیں اربیلا، شارینہ نے کہا، خطرہ صرف یہ تھا کہ تم پکڑی جاتی، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں جو تم ذہن میں لیے پھرتی ہو۔ مسلمان دشمن کی جن عورتوں کو قیدی بناتے ہیں انہیں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کسی عورت کو داشتہ نہیں بنا سکتا، اسے باقاعدہ نکاح کے بعد بیوی بنا سکتا ہے، اور قیدی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ تم پکڑی جاتی تو تمہیں نقصان صرف یہ ہوتا کہ روباش کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں سوچتی ہوں تم روباش کو کہاں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی۔ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکو گی شارینہ؟ اربیلا نے روتے ہوئے کہا، یہ تو میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم یہاں کس حیثیت میں ہو اور کیا تم میری کچھ مدد بھی کر سکتی ہو یا نہیں۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور جس کے ساتھ آئی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں تم پر شرط عائد نہیں کر رہی، مشورہ دے رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ روباش کو تلاش کروں گی۔ اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دونوں اسلام قبول کر لینا اور تمہاری شادی ہو جائے گی۔ شارینہ نے اربیلا کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں اور رومیوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا۔ خلیفہ اور سپہ سالار بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ نسل نہیں سمجھتے۔ اربیلا نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ یہ شرط ہے یا مشورہ؟ روباش مل جائے تو دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ شارینہ عینی کو وہیں چھوڑ کر اربیلا کو ساتھ لیے قلعے کے اندر چلی گئی۔ وہ سب سے پہلے ان رومی فوجیوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو ہتھیار ڈال رہے تھے۔ بڑی مضبوط، چوڑی اور اونچی دیواروں کے حصار میں بلبیس کا شہر آباد تھا۔ ان دیواروں کے اندر بھی جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں، ان میں بے ہوش زخمی بھی تھے۔ شارینہ کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں ڈلوائے جا رہے ہوں گے۔ اندر ایک بڑا وسیع و عریض میدان تھا۔ شارینہ سب سے پہلے قیدیوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شارینہ اور اربیلا اس میدان سے ابھی کچھ دور ہی تھیں کہ انہیں رومی فوجیوں کی ایک ٹولی آتی نظر آئی۔ تعداد میں وہ 25-30 ہوں گی۔ 3-4 مجاہدین انہیں ہانک کر میدان کی طرف لا رہے تھے۔ یہ ٹولی ان دونوں کے قریب سے گزری تو اچانک اربیلا چلائی، روباش! وہ اس ٹولی کی طرف دوڑ پڑی۔
رباش اسی ٹولی میں تھا۔ شارینہ بھی اس کے پیچھے دوڑی گئی۔ رباش نے اربیلا کو دیکھا تو ٹولی میں سے نکل آیا۔ اوئے رومی، ایک مجاہد نے رباش کو ڈانٹ کر کہا، کدھر چل پڑے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو، تم قیدی ہو۔ اگر یہ مجاہد رباش کو دھکیل کر پھر ٹولی میں شامل نہ کر دیتا تو رباش کو پتہ ہی نہ چلتا کہ مجاہد نے کیا کہا تھا، کیونکہ مجاہد عربی بول رہا تھا اور رباش یہ زبان نہیں جانتا تھا۔ شارینہ نے اربیلا کو وہیں روک لیا اور کہا کہ وہ چہرے پر پہلے کی طرح نقاب ڈال لے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجاہد نے ان دونوں سے کہا، دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر اپنا کام کرو، یہاں تماشا دیکھنے کے لیے مت رکو۔ شارینہ نے اربیلا کو ساتھ لیا اور فوراً وہاں سے چل پڑی اور بڑی تیزی سے چلتی ہوئی شہر سے نکل گئی۔ معلوم نہیں اس مجاہد نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ رومی فوج کا ایک افسر انہیں دیکھ کر ان کی طرف کیوں چل پڑا تھا۔ شارینہ یہ خطرہ محسوس کرتی رہی کہ رباش سے پوچھا جائے گا کہ وہ ان لڑکیوں کی طرف کیوں جا رہا تھا۔ شارینہ اربیلا کو ساتھ لیے بڑی ہی تیز چلتی اپنے خاوند حدید کے پاس پہنچی۔ اس نے اربیلا کو حدید سے متعارف کروایا اور وہ ساری بات سنائی جو اربیلا نے اسے سنائی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے رباش کو قیدیوں میں دیکھا ہے، اگر اسے رہائی مل جائے تو یہ دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ حدید اور اس کے ساتھی جاسوسوں کے نظام کے مجاہدین تھے۔ ان کا براہ راست تعلق عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ یہ مسئلہ سپہ سالار کا تھا اور وہی اس کا آخری فیصلہ دے سکتے تھے۔ اس وقت سپہ سالار کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہر ابھی ابھی فتح ہوا تھا۔ سپہ سالار نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں شہر کا نظم و نسق بحال کرنا تھا اور ہر طرف کی رپورٹیں لینی تھی، اور سب سے زیادہ نازک اور اہم کام سرکاری مال غنیمت اکٹھا کرنے کا تھا۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ شہریوں کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اور لوٹ مار بھی نہ ہو۔ مجاہدین تو لوٹ مار کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ مصری بدو تھے جو اس افراتفری اور نفسا نفسی میں اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کا موقع نکال سکتے تھے۔ حدید شارینہ اور اربیلا کو ساتھ لیے سپہ سالار کی تلاش میں چل پڑا۔ تلاش بسیار کے بعد سپہ سالار مل گئے، لیکن ایسی حالت میں کہ وہ شہر کے چند ایک سرکردہ افراد اور اپنے 2 نائب سالاروں کے ساتھ مصروف تھے۔ انتظار میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں کوئی مسجد تو نہیں تھی۔ ایک مجاہد نے باہر کھڑے ہو کر اذان دی اور وہیں سب باجماعت نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرگرمیاں ملتوی کر دیں اور امامت کے لیے آ گئے۔ یہ موقع اچھا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی حدید سپہ سالار سے ملا اور انہیں اربیلا اور رباش کے متعلق ساری بات سنائی۔ سپہ سالار نے حکم دے دیا کہ رباش نام کے رومی افسر کو قیدیوں میں سے نکال کر ان کے خیمے میں پیش کیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بہت دیر بعد اپنے خیمے میں آئے تو رباش وہاں موجود تھا۔ حدید، شارینہ اور اربیلا بھی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کو خیمے میں بٹھایا اور پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ سب سے پہلے اربیلا نے بات شروع کی اور وہ ایسی روئی کہ اس کے لیے بولنا دشوار ہو گیا۔ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے وہی بات سنائی جو وہ شارینہ کو سنا چکی تھی۔ اب تم چاہتی کیا ہو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب مجھ سے سنیں، رباش نے کہا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مظلوم انسان ہوں اور مجھے رہائی چاہیے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اس ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا جس ملک میں کسی کی عزت اور آبرو ہی محفوظ نہ ہو اور ایک جرنیل اپنا قانون چلاتا پھرے۔ ہرقل وہ بادشاہ ہے جس نے اپنا ہی مذہب رائج کر دیا ہے اور بزور شمشیر لوگوں کو اپنے مذہب میں لا رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ اگر یہ سب صحیح ہے تو میں آپ کا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اربیلا کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں تجربہ کار فوجی افسر ہوں، میری خدمات آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے مجھے قید میں ہی رکھنا ہے تو سوچ لیں کہ آپ ایک قیمتی انسان کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں رومی عیسائی ہوں، لیکن رومی حکمرانوں سے انتقام لینے کو بیتاب ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آسانی سے کسی غیر کی باتوں میں آنے والے سپہ سالار نہیں تھے۔ انہوں نے رباش کے ساتھ ایسی گفتگو کی جس سے یہ دیکھنا مقصود تھا کہ یہ رومی افسر قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ شارینہ نے سپہ سالار کو یہ بتایا کہ وہ اربیلا کو بچپن سے جانتی ہے
اور اخلاقی لحاظ سے قابل تعریف ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ خاصی لمبی اور بامقصد گفتگو کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دے دیا کہ روباش اور اربیلا کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا جائے۔ اس طرح روباش اور اربیلا نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اصول کے مطابق دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ سپہ سالار نے یہ حکم بھی دیا کہ ان دونوں کو اسلامی اصولوں سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے اور انہیں نماز پڑھنی سکھا دی جائے۔ ایسا حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ نظام موجود تھا جو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کرتا تھا۔ مسلمان جس بستی کو فتح کرتے تھے وہاں کئی لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ فوراً ہی ان کی تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق شروع ہو جاتی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے تو واقف تھے، لیکن اس وقت مصر کئی بار آئے تھے جب انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ تجارت کے سلسلے میں آیا کرتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ سکندریہ سے متاثر تھے۔ اس کا تفصیلی ذکر ایک باب میں آ چکا ہے۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خطے میں پیش قدمی کر رہے تھے اس سے بھی وہ واقف تھے، لیکن اتنا نہیں جتنا اب ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت مصر کو کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا، اب وہ اس علاقے کو جنگی نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اپنے جاسوس انہیں معلومات تو فراہم کر رہے تھے، لیکن انہیں وہ غالباً کافی نہیں سمجھتے تھے۔ اب رومی فوج کا ایک افسر ان کے ہاتھ آ گیا۔ صحیح اور مکمل معلومات تو اس سے مل سکتی تھیں۔ انہوں نے روباش کا نام فاروق اور اربیلا کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ تم فوج کے افسر ہو فاروق، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم ایک آدھ دستے کی قیادت کرنے والے ہو اور تجربہ بھی رکھتے ہو، لیکن ابھی میں تمہیں کسی دستے کی کمان نہیں دوں گا۔ تم تھوڑا ہی عرصہ میرے جاسوسی نظام میں رہو گے۔ تمہیں شب خون مارنے کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔ میں تمہیں نہایت اہم فرد سمجھتا ہوں۔ ابھی میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے دریائے نیل تک اور اس سے کچھ آگے کی معلومات مل جائیں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آگے 2-3 اور قلعے ہیں، لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے میں ان قلعوں کے احوال و قوائف کو معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہتر اور کون آپ کو یہ بات بتا سکتا ہے؟ فاروق نے کہا۔ یہاں سے آپ پیش قدمی کریں گے تو تھوڑی دور جا کر صحرا آ جائے گا۔ اس سے آگے اس قدر سرسبز و شاداب اور خوشنما علاقہ آئے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نیل کے کنارے پر ایک شہر دنین آباد ہے جو بڑا مضبوط قلعہ بند شہر ہے۔ اس کے بالکل قریب دریا کا گھاٹ ہے جہاں کشتیاں بھی کھڑی رہتی ہیں اور درمیانہ درجے کی بادبانی جہاز بھی ہیں۔ فرعونوں نے اپنے زمانے میں اس شہر کو اپنا دارالحکومت بھی بنایا تھا۔ دراصل مصر کا دفاعی نظام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی جرأت اور آپ کے جذبے کا بڑا ہی سخت امتحان انہی علاقوں پر ہوگا۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو لشکر ہے اس کی تعداد بہت کم ہے۔ اس قلعے کے اندر جو رومی فوج ہے اس کی تعداد آپ کے لشکر سے بہت زیادہ ہے۔ اس قلعے میں اور آگے آنے والے ہر قلعے میں جو رومی فوج ہے اس میں ایک ایسی کمزوری ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اس فوج پر آپ کا ایسا رعب طاری ہے کہ جب آپ کی فوج سے نعرے بلند ہوتے ہیں تو رومی فوج کے ہر سپاہی کے چہرے پر خوف اور بزدلی کا تاثر آ جاتا ہے۔ آپ نے بلبیس فتح کیا۔ اس فتح میں آپ کے ہاتھ ایک اتنا بڑا قلعہ بند شہر اور بے شمار مال غنیمت ہی نہیں آیا، بلکہ آپ کی فوج ایک دہشت بن کر رومی فوج پر طاری ہو گئی ہے۔ وہ جو رومی فوجی بلبیس سے بھاگ گئے ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں آپ کا رعب طاری کرتے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ جو جذبہ آپ کے لشکر میں ہے وہ رومی فوج میں نہیں۔ دنین کے جنوب میں چند میل دور بابلیون کا بہت بڑا قلعہ بند شہر ہے۔ میں آپ کو پورے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے یہ لشکر نہ لے جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی کم ہے اور شہر کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ اس نے باہر آ کر آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا تو آپ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اس قلعے کی دیواروں پر پتھر پھینکنے والی منجنیقیں بھی نصب ہیں، یہ آپ کے لشکر کو بہت نقصان پہنچائیں گی۔ اس قلعے کی دیواریں بہت ہی چوڑی اور پتھریلی ہیں، ان میں آپ شگاف نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ فرعونوں کا تعمیر کیا ہوا قلعہ ہے جسے رومیوں نے آ کر اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ رومی اسے ناقابل تسخیر قرار دیتے ہیں، جو غلط نہیں۔
دریا کے پار فیوم ایک اور قلعہ بند شہر ہے، یہ بھی مضبوطی کے لحاظ سے کچھ کم نہیں۔ جب تک آپ ام دنین اور بابلیون کو فتح نہ کر لیں آپ فیوم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ فیوم پر سیدھے چلے جائیں گے تو بابلیون کے اندر اتنی فوج ہے جس کا کچھ حصہ فیوم کا محاصرہ توڑنے کے لیے آپ پر عقب سے حملہ کر دے گی۔ اگر آپ کو کمک مل جائے تو پھر آپ بابلیون تک کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس تمام علاقے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ فرعونوں کے اہرام اسی علاقے میں ہیں اور ابو الہول کا مجسمہ بھی اسی علاقے میں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس نے یہ وسیع و عریض علاقہ لے لیا اس نے پورا مصر فتح کر لیا۔ ہمیں مقوقس اور اطربون نے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ ام دنین، بابلیون اور فیوم تک اگر مسلمان پہنچ گئے تو یہ رومیوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اگر رومی ہار گئے تو ان کا مصر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور ہرقل نے شام سے نکلتے وقت کہا تھا، اے ملک شام الوداع، اب ہم کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ یہ جنگ جیت گئے تو ہرقل مصر کے ساحل پر کھڑا ہو کر یہی الفاظ کہے گا، الوداع اے مصر، اب ہم کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کی یہ تفصیلات غور سے سنتے رہے اور کچھ سوال بھی کرتے گئے۔ اس طرح اس علاقے کا بڑا ہی واضح اور شفاف نقشہ ان کے سامنے آ گیا۔ پھر انہوں نے فاروق سے پوچھا کہ قبطی عیسائیوں کا رویہ کیا ہے اور کیا ایسا امکان موجود ہے کہ وہ ہرقل کے خلاف بغاوت کر دیں گے؟ کبھی ان پر بھروسہ نہ کریں، فاروق نے کہا۔ یہ صحیح ہے کہ قبطی عیسائی جنگ کے دوران رومی فوج کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، لیکن بنیامین بڑا دانشمند اور دور اندیش آدمی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس نے ہرقل کو ناراض کر دیا اور فتح اس کی ہوئی تو مصر میں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی بڑا دانشمند اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ ایسی چال چلے گا کہ وہ قبطی عیسائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قیرس اور بنیامین کی سیاست بازی کو سمجھیں اور قبطیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ بھروسہ اسی لشکر پر کریں جو اس وقت آپ کے پاس ہے۔ یہ تھوڑا ہے خواہ زیادہ ہے، یہ آپ کی اپنی طاقت ہے، یہی آپ کے کام آئے گی۔ مدینہ سے چلی ہوئی کمک ابھی تک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلبیس کی فتح کی پہلی ہی رات امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوا بھیجا کہ انہوں نے ایک اور قلعہ فتح کر لیا ہے اور اب کمک کے بغیر آگے ایک قدم بھی اٹھانا ایسے خطرے میں کچھ جانے کے مترادف ہے جس میں پورے لشکر کی ہلاکت کا امکان زیادہ ہے۔ قاصد کو مدینہ کے لیے دوڑا دیا گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ کمک مدینہ سے چل پڑی ہے۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں اور ان سے چھوٹے عہدیداروں کو بلایا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا۔ میرے رفیقوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں تم سب کو بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں فوراً پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہم آگے آنے والے کسی قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ مصر پر فوج کشی کے مخالفین نے، جن میں بزرگ صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کہا تھا کہ میں اندھا دھند خطروں میں کود پڑتا ہوں اور میں پورے لشکر کو کسی انجانے خطرے میں ڈال کر مروا دوں گا۔ میرے مخالفین نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن میں اندھا دھند کوئی خطرہ قبول نہیں کرتا۔ میں سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر خطرے میں داخل ہوا کرتا ہوں۔ اے سپہ سالار، ایک سالار نے کہا، اس وقت ہمارا سامنا ان مخالفین سے نہیں جو مصر پر حملے کے خلاف تھے، ہمارا سامنا رومی فوج سے ہے جو آگے آنے والے قلعوں میں موجود ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس دشمن کی بات کریں؟ تو نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا ہے میرے رفیق، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رومی فوج کو دم لینے اور سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ اگر ہم یہیں بیٹھے کمک کا انتظار کرتے رہے تو رومیوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے۔
اور ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے کثیر تعداد رومی فوج سے خائف ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے رہے تو کسی بھی وقت رومی فوج آ کر بلبیس کو محاصرے میں لے لے گی اور ہمارے لیے رسد رک جائے گی۔ یہ سوچ لو کہ رومی فوج کے لیے پیچھے ہٹنے کو پورا مصر پڑا ہے، مگر ہم مات کھا گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ کہیں پناہ ملے گی۔ میں رومی فوج پر اپنے لشکر کی دہشت اور اس کا رعب برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا بھی تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم تھک گئے ہیں اور کچھ دن سستا کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ کیا ہمیں کمک کی توقع رکھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ کمک آ رہی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ایسا سوچو ہی نہیں کہ کمک نہیں آئے گی۔ کیا تم سب امیر المؤمنین سے واقف نہیں؟ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر دنین کو محاصرے میں لے لیں گے اور اپنی پوری طاقت صرف کر کے یہ قلعہ سر کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گئے تو اس گھاٹ پر کھڑے تمام جہاز اور کشتیاں ہماری ہوں گی، پھر ہمیں دریائے نیل پار کرنے کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ حالات کا اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لیتے اور بلبیس میں ہی کمک کا انتظار کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری پر بھروسہ رکھنے والے اور خطروں میں کود جانے والے سپہ سالار تھے۔ انہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے فیصلوں کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ سالاروں اور عہدیداروں نے کچھ مشورے دیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مشورے قبول کیے اور کچھ رد کیے، اور آخر میں یہ پلان بنایا کہ فوری طور پر پیش قدمی کی جائے۔ ادھر مقوقس نے دنین اور بابلیون میں مزید فوج بھیج دی۔ اس سے پہلے مقوقس اس خوش فہمی میں مبتلا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے اور اتنی تھوڑی نفری کسی بھی قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس خوش فہمی کے زیر اثر اس نے یہ پھندا تیار کیا تھا کہ مسلمانوں کو اور آگے آنے دیا جائے اور پھر انہیں نرغے میں لے کر بالکل ہی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ہوا وہ اس کی توقعات کے بالکل الٹ تھا۔ مسلمانوں نے بلبیس جیسا ہر لحاظ سے مضبوط قلعہ بھی لے لیا اور اطربون جیسے جرنیل کو بھی مار ڈالا۔ اطربون کی لاش نے اور ہرقل کے پیغام نے مقوقس کو خوش فہمیوں سے نکال دیا تھا۔ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی اس کے ساتھ مل گیا تھا، اور قیرس نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ بنیامین کو بھی راضی کر لے گا اور قبطی عیسائیوں کو اپنے محاذ پر لے آئے گا۔ اب مقوقس کی سوچیں بدل گئی تھیں۔ اس نے ان دو قلعہ بند شہروں کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نئی تیار کی ہوئی فوج استعمال کی۔ دنین میں بھی اس نے فوج میں اضافہ کر دیا، لیکن اس کی زیادہ توجہ بابلیون پر تھی۔ اسے احساس تھا کہ بابلیون ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مصر کو مسلمانوں سے بچانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے بابلیون میں فوج میں اضافہ جو کیا تھا وہ صرف اس شہر کے دفاع کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ مقوقس کا پلان یہ تھا کہ مسلمان جدھر بھی حملہ کریں گے وہ بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نو مسلم فاروق نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے دفاعی نظام کیسا ہے۔ اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابلیون سے خبردار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے صرف ایک دن انتظار کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ بلبیس شہر کا نظم و نسق اور دیگر امور بحال کرنے کے انتظامات کرنے تھے۔ اگلے ہی روز نماز فجر کے بعد انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ پیش قدمی سے پہلے انہوں نے لشکر سے انتہائی مختصر خطاب کیا۔ اس خطاب کے الفاظ کچھ مختلف ہوں گے۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دین کا دشمن جب بھاگ اٹھے تو اس کے تعاقب میں جاؤ اور اس کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دو۔ مجھے احساس ہے کہ ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کمک آ رہی ہے۔ مدینہ سے کمک شاید کچھ دیر سے پہنچے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی کمک تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ میں تمہیں جس خطرے میں لے جا رہا ہوں وہاں تم میرے حکم سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لڑو گے۔ یاد رکھنا اسلام کے مجاہدوں کہ ہم یہاں پٹ گئے تو ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ یہاں کی زمین، یہاں کے پیڑ پودے اور پتھر اور یہاں کی ریت کے ذرے بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ مقوقس بابلیون میں آ گیا تھا
اسے مسلمانوں کے پیش قدمی کی اطلاعیں تواتر سے مل رہی تھیں۔ مجاہدین جب دنین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے توجہ نہیں کی تھی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک دو دو مسافر آ جا رہے تھے۔ ظاہری طور پر وہ بے ضرر سے لوگ معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ مقوقس کے جاسوس تھے جو مجاہدین کے لشکر کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا رخ کس طرف ہے اور اس کی نفری کتنی کچھ ہے۔ مجاہدین کی نفری تو اور ہی زیادہ کم ہو گئی تھی۔ بلبیس کی لڑائی میں مجاہدین شہید بھی ہوئے اور شدید زخمی بھی ہوئے۔ معمولی طور پر زخمی ہونے والے بھی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ وہ ابھی لشکر کے ساتھ نہ جائیں اور اس وقت آ جائیں جب ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے لشکر کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا اور یہ تاثر دیا کہ وہ لڑنے کے قابل ہیں اور پیچھے نہیں رہیں گے۔ نفری میں مزید کمی اس لیے بھی ہوئی تھی کہ مجاہدین کی کچھ تعداد بلبیس میں رکھنی تھی۔ شہریوں میں نظم و نسق بحال کرنے کے علاوہ کئی اور سرکاری امور تھے جن کی دیکھ بھال ضروری تھی۔ وہاں 3000 رومی قیدی بھی تھے، ان پر بھی کچھ نفری مقرر کر دی گئی تھی۔ یہ واضح نہیں کہ مجاہدین کا لشکر کتنے دنوں بعد دنین پہنچا۔ یہ شہر کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا کہ کئی دن لگ جاتے۔ بہرحال لشکر دنین پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کے 2-4 جاسوس پہلے ہی اس شہر میں موجود تھے۔ لشکر ابھی شہر کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ یہ جاسوس شہر سے نکل آئے، کیونکہ محاصرے کی صورت میں دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ انہیں سپہ سالار کو ضروری اطلاعات و معلومات دینی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ شہر میں رسد اور پانی کی کمی ہے اور یہ دونوں چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں۔ عمرو بن عاص کے لیے یہ اطلاع بڑی ہی اہم تھی۔ انہوں نے رسد کے راستے بند کر دیے اور پانی بھی روک لیا۔ عمرو بن عاص کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جب دنین کو محاصرے میں لیں گے تو بابلیون سے فوج نکل کر محاصرے پر حملہ کرے گی۔ عمرو بن عاص کے ساتھ لشکر پہلے ہی کم تھا، جو محاصرے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن اسی کم لشکر میں سے انہیں ایسا انتظام بھی کرنا تھا کہ عقب سے حملہ آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس طرح انہیں محاصرہ کر کے دونوں طرف نظر رکھنی پڑی۔ تقریباً تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ ہر وقت توقع تھی کہ مقوقس بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرے گا، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس نے یہ کارروائی کیوں نہ کی۔ بابلیون دنین کے جنوب میں چند میل دور تھا۔ تاریخ میں صحیح فاصلہ نہیں لکھا، غالباً 10 اور 15 میل کے درمیان تھا۔ مشہور غیر مسلم مورخ ایلفرڈ بٹلر نے لکھا ہے کہ بابلیون سے مقوقس نے فوج نہیں نکالی، جس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کے پیش نظر اتربون کا انجام تھا۔ اتربون نے بلبیس کے محاصرے کے دوران عقب سے جا کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، لیکن مارا گیا۔ مقوقس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسے اپنی فوج کے مورال کا بھی اندازہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ رومی فوج اسی پر حیران رہ گئی تھی کہ مسلمانوں نے اتنی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دنین کو آ کر محاصرے میں لے لیا ہے۔ دنین میں جو رومی فوج تھی اس نے وہی مخصوص انداز اختیار کیا جو فرما اور بلبیس کے دفاع میں دیکھا گیا تھا۔ وہ یہ کہ 2-3 دنوں کے وقفے سے شہر کے 2-3 دروازے کھلتے، رومی فوج کے کچھ دستے باہر آتے اور محاصرے پر حملہ کرتے، لیکن جم کر لڑنے کے بجائے واپس چلے جاتے اور شہر کے دروازے پھر بند ہو جاتے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمام لشکر سے کہا کہ جب اندر سے فوج نکلے تو آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، یا یہ کہ جم کر مقابلہ نہ کیا جائے اور زیادہ تیر اندازی کی جائے۔ دراصل عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نفری کو بچانے کی کوشش میں تھے۔ وہ بہت بڑے خطرے میں کود تو آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا دفاع حاضر رکھا ہوا تھا اور پوری احتیاط اور جنگی تدبر سے کام لے رہے تھے۔ ان کا تیر اندازی والا طریقہ خاصا کامیاب رہا۔ اندر سے دستے باہر آتے تو تیر انداز مجاہدین پیچھے ہٹتے ہوئے ان پر پتھروں کا مہ برسا دیتے۔ اس طرح ہر بار رومی اپنے کئی ایک سوار باہر ہی پھینک کر واپس چلے جاتے۔ ایسے 3-4 حملے ہی اندر سے آئے ہوں گے کہ ایک عربی گھڑ سوار آیا اور اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ کمک کا کچھ حصہ 1-2 دنوں تک پہنچ رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر تمام لشکر کو سنا دی کہ کمک آ رہی ہے۔ یہ سن کر مجاہدین کے لشکر میں نئے حوصلے اور تر و تازگی کی لہر دوڑ گئی۔
معروف مصری تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے کمک کے متعلق جو تفصیلات لکھی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری 4000 کی کمک اکٹھی نہیں پہنچی تھی، یہ 2 حصوں میں آئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کمک کے دونوں حصوں میں کچھ زیادہ ہی فاصلہ تھا، دوسرا حصہ بہت دنوں بعد پہنچا تھا۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ دونوں حصوں کی الگ الگ نفری کیا تھی۔ ساری کمک کی نفری 4000 تھی۔ یہ کمک تقریباً ساری گھڑ سوار تھی۔ 2-3 دنوں بعد کمک کا پہلا حصہ پہنچ گیا۔ شہر کی دیواروں پر کھڑے رومی فوجیوں نے جب کمک کو آتے دیکھا تو ان پر مایوسی اور مرونی چھا گئی۔ ان پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے باہر نکل کر حملوں کا سلسلہ بہت ہی کم کر دیا۔ ان حملوں میں وہ پہلے ہی مسلمان تیر اندازوں سے خاصا جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ان کے بہت سے گھوڑے مجاہدین کے ہاتھ لگے تھے۔ محاصرے کو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ محاصرے کی صورت میں اندر سے کوئی اطلاع نہیں مل سکتی تھی کہ رسد اور پانی کی کیفیت کیا ہے۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ تھا کہ اب تک شہر میں اور فوج کے لیے رسد اور پانی کی خاصی کمی واقع ہو چکی ہوگی، اور یہ رومیوں کے لیے بڑا تلخ اور پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہوگا۔ ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ بیک وقت قلعے پر حلہ بول دیا جائے اور دروازے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا خطرناک اور دلیرانہ اقدام اندھا دھند نہیں کیا جاتا۔ تیر اندازوں کو اتنے فاصلے پر جانے کو کہا گیا جہاں سے وہ دیواروں پر کھڑے رومی فوجیوں کو تیروں کی زد میں لے سکتے تھے۔ بابلیون سے فوج کے آنے کا خطرہ بھی تھا۔ اس کی قبل از وقت اطلاع دینے کا یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ اپنے جاسوس بابلیون کے راستے پر بھیج دیے گئے کہ جو ہی ادھر سے دستے آئیں فوراً اطلاع دی جائے۔ اس کے علاوہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3-4 چھاپہ مار ٹولیاں بھی بھیج دی تھیں۔ ان ٹولیوں کو گھات میں بٹھانا اور اس صورت میں کہ بابلیون سے فوج آ رہی ہے اس پر دائیں بائیں سے حملہ کر کے نقصان پہنچانا تھا۔ ان چھاپہ مار ٹولیوں میں حدید، فہد، مسعود اور نو مسلم فاروق خاص طور پر شامل تھے۔ یہ سب چھاپہ مارنے اور شبخون مارنے کا خصوصی تجربہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نام لیواؤں کو اللہ کی مدد حاصل تھی۔ ادھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے پر حلہ بولنے کا حکم دیا، ادھر شہر کے 2-3 دروازے کھلے اور رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح حملہ کرنے کو باہر نکلنے لگی۔ تمام فوج ایک ہی بار تو باہر نہیں نکل سکتی تھی، دروازوں میں سے 2-2 3-3 گھوڑے نکل رہے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسکیم کے مطابق پورے لشکر کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ تاریخوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اس حلے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ رومی سوار جو باہر آ چکے تھے وہ شہر کی دیوار اور مجاہدین کے تیز و تند سیلاب کی طرح بڑھتے ہوئے ریلے کے درمیان کچلے گئے، اور جو رومی ابھی باہر نکل رہے تھے وہ دروازوں میں سے ہی واپس اندر جانے لگے۔ مجاہدین نے انہیں دروازے بند کرنے کی مہلت نہ دی اور ان کے پیچھے شہر میں داخل ہو گئے، لیکن وہ یقینی موت کے خطرے میں چلے گئے تھے کیونکہ ان کی تعداد کم تھی۔ تمام مجاہدین اکٹھے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ تیر اندازوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور دیواروں کے اوپر کھڑے رومی فوجیوں پر تیروں کی بوچھاڑیں شروع کر دیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صدر دروازے پر جا پہنچے اور کلہاڑا لے کر پہلی ضرب انہوں نے اپنے ہاتھوں دروازے پر لگائی۔ کسی مجاہد نے ان کے ہاتھوں سے کلہاڑا لے لیا اور مجاہدین نے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ توڑ دیا۔ اس موقع پر وہ دہشت کم آئی جو رومی فوج پر پہلے ہی طاری تھی۔ اب مجاہدین نے جو دلیرانہ حلہ بولا تھا اس سے اس دہشت میں اضافہ ہو گیا اور شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہریوں میں افراتفری کا بپا ہو جانا لازمی تھا۔ فوجیوں میں بھی بھاگ نکلنے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رومی فوج میں پہلے ہی یہ مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی پر اسرار طاقت ہے کہ وہ کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو زیر کر لیتے ہیں۔ اب یہ فوجی مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی دیکھ رہے تھے۔ اگر رومی فوجی ہمت اور حوصلہ ہارنے کے بجائے دروازوں کے سامنے قدم جما کر کھڑے ہو جاتے تو وہ اندر آتے ہوئے مجاہدوں کو دروازوں میں ہی کاٹ پھینکتے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں جوڑ بیٹھے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کسی شہری مرد اور عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور کسی فوجی کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ سپہ سالار نے ایسے الفاظ کہے تو نہیں تھے، لیکن ان کا مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی قیدی نہیں لیں گے، سب کو ختم کر دیا جائے۔
خاصا وقت رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد کئی رومی فوجی چھپے ہوئے باہر نکلے یا ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے گئے۔ ان پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ عمرو بن عاص نے دیوار پر جا کر ان مجاہدین کو دیکھا جنہیں باہر اس مقصد کے لیے چھوڑ آئے تھے کہ بابلیون کی طرف سے رومی فوج آ جائے تو اسے باہر ہی روک لے۔ باہر خیر و عافیت تھی، کوئی رومی دستہ حملے کے لیے آیا نہیں تھا۔